السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عوام کی آواز ستی کے ساتھ۔ ناظرین، مردے جو ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جو مردے ہوتے ہیں نا، مر جاتے ہیں، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے کشمیر میں۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اور ناظرین، کشمیر میں الیکشن جو ہے ان میں ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ چینجنگ آ رہی ہے، اور بلاول بھٹو صاحب کچھ ناراض نظر آ رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور انتشاری فسادی کمیٹی جو ہے انہوں نے بھی عجیب و غریب قسم کے دعوے کر دیے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں، جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کے لوگ ان کے ساتھ پائے گئے ہیں۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، پہلے آتے ہیں کہ مردوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ ناظرین، انہوں نے یہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو آ رہی ہوگی، ابھی ہم کوشش کریں گے کہ اگر لوڈ کر سکے تو آپ ویڈیو کو بھی وہ دکھا سکے تو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ اس میں جو بندے دکھائے گئے ہیں کہ جی یہ مر گئے ہیں، ان کو گولیاں لگی ہیں کشمیر میں، انتشاری جو پارٹی ہے وہ دکھا رہی ہے۔ اور جب دوسرے اینگل سے ان کو دیکھا گیا، دوسرے کیمرے سے، تو تھوڑی دیر کے بعد جب پولیس آئی وہاں، تو انہوں نے پولیس کو دیکھ کے وہ کھڑے ہو گئے، اور پولیس نے پھر ان کو گرفتار کر کے لے گئے۔ اب وہ تو مرے ہوئے تھے، پھر کھڑے کیوں ہو گئے؟ مردے بھی کھڑے ہو گئے اور پولیس ان کو مردوں کو پکڑ کے لے گئی۔ ناظرین، یہ سب ڈرامہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اتنے بندے مر گئے، اتنے مر گئے۔ یہ ایسے ہی ویڈیو چڑھا رہے ہیں، اپنے اوپر رنگ پھیر کے ڈال کے جو ہے نا وہ لیٹ جاتے ہیں، اور پھر ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں، بعد میں اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ سب ڈرامہ ہے، کوئی بندہ نہیں ان کا مرا، کوئی اگر کوئی ہوا بھی تو وہ پھر انہوں نے فائرنگ کی ہے آگے سے، ان کے پاس بھی اسلحہ ہے۔ یہ امن والا احتجاج نہیں ہو رہا، یہ دہشت گردی والا احتجاج ہو رہا ہے۔ اور ناظرین، کچھ بندے جو پکڑے گئے ہیں ان کے پاس سے امریکن جو اسلحہ ہے، جو افغانستان کے اندر استعمال ہوتا ہے، پاکستان میں وہ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ٹی ٹی پی والوں کے پاس ہے یا افغانستان حکومت کے پاس ہے۔ تو وہ افغانستان نے ٹی ٹی پی کو دیا تھا پاک فوج کے خلاف استعمال کے لیے اور پاکستان کے خلاف استعمال کے لیے، وہ ان انتشاریوں کے پاس کیسے آیا؟ اب دیکھیں نا، اب سوچنے کی بات ہے، وہ ان کے پاس کیسے آیا؟ ان کے پاس ہے کہاں سے؟ اس کا مطلب ہے کہ افغانستان اور ٹی ٹی پی کی طرف سے ان کو اسلحہ بھی دیا جا رہا ہے، اور ان کے بندے بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ہر دھرنے میں موجود ہوتے ہیں۔ ہم نے پچھلے ولاگ میں بھی ایک ویڈیو آپ کو دکھائی تھی، جس میں عمر کشمیری جو ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹی ٹی پی کا ایک رکن تھا، وہ ٹھیک ہے، وہ ان کے ساتھ تھا، اور چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ یہ چادر اسی لپیٹی ہوئی، اس کے اندر جو ہے نا اسلحہ وغیرہ اور پمپ شمپ وہ جو ہے نا لپیٹ کے وہ لاتے ہیں تاکہ نظر نہ آئے۔ تو یہ اس لیے ہم نے وہ بھی دکھایا، اور اب تو ان کی اس میں کوئی شک ہی نہیں رہا نا۔ تو یہ ناظرین، یہ تو ان کا حال ہے کہ یہ ایکٹنگ کرتے ہیں، مرنے کی ویڈیو بناتے ہیں، دوسرا کوئی بنا رہا ہوتا ہے ویڈیو ان کی، جو پاکستان سے محبت رکھنے والے، وہ بھی تو بیچ میں شامل ہیں ان کے۔ اگر وہ شامل نہ ہوں ان کے اندر تو حقیقت کیسے پتہ چلے؟ حقیقت میں کیسے پتہ چلے کہ یہ ڈرامہ ہے، یہ کیا ہے؟ جو پاکستان سے محبت رکھنے والے ہیں، جو کشمیر سے محبت رکھنے والے ہیں، وہ بھی لوگ اس دھرنوں میں شامل ہیں، اور وہ ان کی ہر ایکٹیویٹی، ہر 2 نمبر چیزیں وہ جو ہے نا ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور سیکیورٹی تک پہنچا دیتے ہیں کہ یہ ڈرامے کر رہے ہیں۔ وہاں سے یہ باتیں ان کی کھلتی ہیں کہ یہ تو ڈرامہ کر رہے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہوا ہے ناظرین۔ تو یہ پہلے بھی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں یہ دکھایا گیا جی بندے مر گئے جی، گولیاں لگ گئیں جی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو بنانے والا تھا وہ کوئی پاکستان اور کشمیر سے محبت رکھنے والا تھا، اس نے جب ویڈیو بنائی تو اس نے کیمرہ آف نہیں کیا، اس نے کہا جی ہوگی، چلو اٹھ جائیں۔
پھر وہ اٹھ گئے، وہی جو مرے ہوئے تھے اٹھ گئے، اور وہی ویڈیو پھر اسی طرح اس نے اپلوڈ کر دی۔ تو یہ انتشاری ٹولہ ایسے ہی کرتا رہے گا۔ یہ را اور افغانستان اور اسرائیل ان کے پیچھے ہیں، اور ان کے ساتھ دہشت گرد تنظیموں کا ان کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہے، اور یہ کسی صورت میں بھی ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ یہ گروہ کنفرم ہو چکا ہے کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور ناظرین، دوسری چیز ہے کہ انہوں نے بہت سی ویڈیو چڑھائی ہوئی ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ یہ دیکھیں جی کتنا ظلم ہو رہا ہے، یہ دیکھیں جی کتنے مر گئے، یہ دیکھیں جی کیا حالت ہو رہی ہے، یہ دیکھیں جی کتنے زیادہ بندے۔ ان میں میکسیمم جو ویڈیو ہیں وہ اے آئی ویڈیو ہیں، اے آئی جنریٹڈ ہیں، اور وہ پکڑی جاتی ہیں۔ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو تو پکڑی جاتی ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی خامی رہ جاتی ہے۔ تو وہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو بہت زیادہ ہے، لہٰذا ان کی جو ہے نا ان کی بات کو سیریس مت لیں۔ یہ مسخرے ہیں، مسخرے، ٹھیک ہے، اور ان کو انجوائے کریں، اور انشاءاللہ پولیس ان کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے انشاءاللہ ان کی پھینٹی لگانے والی ہے، اور ٹھیک ٹھاک ان کی پھینٹی لگے گی انشاءاللہ۔ اور ناظرین، کشمیر میں جو الیکشن ہوا ہے، جو پہلے کیونکہ پی پی کی پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت تھی، اور انہوں نے ظاہر ہے کوئی وہاں پہ توجہ نہیں دی، کوئی لوگوں کے کام شام نہیں کیے، ان کو ان کے حقوق نہیں ملے، کرپشن ہوتی رہی۔ تو جب یہ الیکشن اب آیا تو اس میں انہوں نے بڑے وعدے شادے کیے، سب کچھ کیا ہوگا دوبارہ۔ تو 4 ہفتے جو ہے نا وہ بلاول بھٹو صاحب وہاں پہ محنت کرتے رہے ہیں۔ تو ادھر سے پھر نواز شریف صاحب صرف 2 جلسوں میں گئے ہیں، اور اپنی کارکردگی دکھائی انہوں نے۔ وہ 6 سالوں سے ان کی حکومت تھی وہاں پہ، ٹھیک ہے جی، کافی عرصے دراز سے۔ تو لیکن نواز شریف صاحب نے 2 جلسے کر کے اس پہ سب پہ پانی پھیر دیا، کیونکہ لوگ تو کارکردگی دیکھتے ہیں نا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ نون لیگ کے تو پنجاب میں تو یہ بہت اچھی کارکردگی ہے، پنجاب میں تو بڑے کام ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پیپل پارٹی تو سندھ میں بھی کوئی کام نہیں کر رہی، اور ہمارے یہاں پہ کشمیر، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اب مسلم لیگ نون کو جو ہے نا ووٹ دینا شروع کیا۔ پیپل پارٹی نے بھی سیٹیں لی ہیں، یہ نہیں کہ انہوں نے نہیں لی ہیں، لیکن کم لی ہیں۔ ان کو جو امید تھی وہ اس امید پہ وہ پورا الیکشن نہیں اترا، وہاں پوری نہیں اتری۔ لیکن نواز شریف صاحب کی جو پارٹی ہے نون لیگ، انہوں نے 9 سیٹوں تک لے لی ہیں، اور ان کی جو ہے نا جیتنے کے چانسز 99% ہیں۔ تو ابھی جو بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بڑا غصے کا اعلان کیا، بڑا غصے کا اظہار کیا کہ جی ہمارے ساتھ تو دھاندلی ہو گئی ہے وہاں پہ۔ اب دیکھیں، جب جیتو تو وہ ٹھیک ہے، ہار جاؤ تو دھاندلی۔ او بھائی پہلے آپ بتاؤ نا، آپ نے وہاں پہ کیا کیا ہے اتنے عرصہ حکومت کر کے؟ اگر آپ نے کوئی توجہ دی ہو جی کشمیر پہ، تو آج کشمیر کے یہ حالات نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے وہ وہاں پہ جا کے تقریریں کرنی شروع کر دی کہ جی وہ ریاست جو ہے نا وہ نون لیگ کو جو ہے نا وہ نوازنا چاہتی ہے، یعنی جو بھی الزام تراشیاں انہوں نے لگانا چاہتے تھے وہ انہوں نے لگائیں۔ تو پھر آخر میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی میں جو ہے نا وہ آپ کو بتا دوں کہ میں زرداری کا بیٹا ہوں، تو مجھے زرداری کا بیٹا بننے پہ مجبور مت کریں۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیں نا، اس بات کے لوگ تو کئی مطلب لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اصل میں اس کا کیا مطلب ہے یہ وہ خود ہی جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کس بنا پہ کی ہے، اور اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، یا پھر جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ اس نے یہ جو بات کی یہ کیوں کی ہے۔ کیونکہ ہم جو لوگ سمجھتے ہیں تو پھر ہم لوگ یا عام لوگ جو سمجھتے ہیں وہ تو کچھ اور ہی ترجمہ اس کا کریں گے نا، ٹھیک ہے، کہ جیسا باپ ویسا بیٹا۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میرا والد صاحب ہے، میں ویسے ہی بننے کی مجھے مجبور مت کریں۔ تو یہ وہ اب ان کا کیا مطلب ہو سکتا ہے یہ تو اللہ ہی جانے یا وہ جانے، تو یہ تو پتہ لگ جائے گا، کیونکہ اب عوام یہ فیصلہ کرے کہ ان کا یہ کیا مطلب ہے۔ تو ناظرین، بلاول صاحب نے بہت ہی ایک خطرناک قسم کی
تقریر کی ہے اور انہوں نے سمجھ لیں کہ جلتی کے اوپر تیل ڈالا ہے وہاں پہ کشمیر میں. کشمیر کے جو اس وقت وہاں پہ حالات ہیں، جیسے وہ معاملات بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، انتشاری ٹولہ، باغی ٹولہ، غدار ٹولہ جیسے کشمیر کو توڑنا چاہتا ہے، بلاول صاحب نے اس کے اوپر جا کے اور تیل پھینک دیا. وہ کیا پھینکا ہے ناظرین، یہ ہم ویڈیو بھی آپ کو دکھا رہے ہیں انشاءاللہ. سے پہلے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ 30 جولائی کو مظفر آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ ہونا جا رہا ہے. آپ نے نہ صرف خود آنا ہے، آپ نے سب کو ساتھ لے کر آنا ہے. ساتھ کا مطلب میں سٹیج پہ شاید کوئی ہو جو پاکستان سے ہو، میدان میں صرف اور صرف کشمیر میں رہنے والے ہوں گے، اور ہم نے پیغام پہنچانا ہے. ایک پیغام یہ کہ کشمیر کے عوام کبھی اپنے حق پہ ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے. ہمارا نعرہ ہوگا کہ کشمیر پہ ڈاکہ نامنظور، کشمیر پہ ڈاکہ انشاءاللہ تعالی ہمارا جدوجہد جاری رہے گا. آپ کا جو حق چھینا گیا ہے میر پور میں، وہ بھی میں آپ کو حق دلواؤں گا انشاءاللہ تعالی. آپ تو ان کے حرکتیں پہچان چکے ہیں، اب 2 اگست پہ ہم ان کو جان چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی جو مظفر آباد میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، ہم کسی کو اپنا ووٹ چوری نہیں کرنے دیں گے. ہم پرامن لوگ ہیں، ہمارا کیس ہی یہ ہے، ہمارا کیس ہی یہ ہے کہ ہم صاف شفاف پرامن طریقے سے سسٹم میں رہ کے ووٹ ڈال کے ہی آنا چاہتے ہیں. لیکن کیا میں یہ برداشت کروں کہ میرے کارکنوں کو شہید کیا جائے نون لیگ کو سیٹ جتوانے کے لیے؟ کیا میں یہ برداشت کروں کہ میرے کینڈیڈیٹ کے گاؤں میں 30 پولنگ سٹیشنز پہ قبضہ کیا جائے؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم سے یہی امید رکھنا چاہیے کہ ہم پرامن رہتے ہیں، پرامن رہنا چاہتے ہیں، ورنہ میں بھی صدر زرداری کا بیٹا ہوں. میں بھی میر شاہ نواز بھٹو اور میر مرتضی بھٹو کا بھانجا ہوں. میں سیاست اگر کرنا چاہتا ہوں تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی طرح کرنا چاہتا ہوں. مجھے مجبور نہ کرے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ سوچے، کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اعتماد اٹھ جائے. انشاءاللہ تعالی 30 جولائی کو ہم مظفر آباد میں ملتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کے اوپر ہمارا نعرہ جو انہوں نے لگایا ہے، جو نعرہ انہوں نے بنایا ہے، کہتے ہیں جی اب یہ نعرہ انہوں نے بنایا ہے یا کسی نے بنا کے دیا ہے، یا کسی ملک دشمن نے یہ بنا کے دیا ہے یا انہوں نے خود بنایا ہے، یہ تو اللہ عالم. نعرہ کیا بنایا جی؟ کشمیر کے اوپر ڈاکہ نامنظور. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کس نے کشمیر کے اوپر ڈاکہ مارا ہے؟ یعنی یہ کہنا کیا چاہتے ہیں، یا تو کہیں نا کہ کشمیریوں کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ نامنظور، پھر تو سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یار یہ دھاندلی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے دھاندلی کی ہے جی اس لیے وہ ڈاکہ ڈالا ہے، یہ تو سمجھ آتی ہے. لیکن جو یہ بات انہوں نے کی کہ کشمیر کے اوپر ڈاکہ نامنظور، کشمیر پہ ڈاکہ نامنظور،
اس ایک ان کے جملے نے ان انتشاریوں کو پاورفل کر دیا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے ان کے حق ہونے پہ مور لگا دیا ہے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ کشمیر کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. جی انہوں نے اس طرح کے جو ہے نا وہ اشارہ دے دیا ان کو. تو پہلے بھی ان کے اوپر شک کیا جا رہا تھا کہ یہ جو جتنا احتجاج ہو رہا ہے, کشمیر کے حالات خراب ہو رہے ہیں, ان کے پیچھے پیپل پارٹی ہے. یہ پہلے بھی شک و شبہات جو ہے نا یہ ہو رہے ہیں, اور یہ میڈیا پہ بھی یہ بات چل رہی تھی. تو یہ انہوں نے یہ بات کر کے ناظرین اپنے اوپر شک کو 90% پکا کر دیا ہے. اب انہوں نے جو آگے جلسہ رکھا ہے اگست میں, تو وہ کہہ رہے جی ہم جلسہ کریں گے یہاں پہ ایک, تو پھر ہم اس میں ہم دیکھیں گے, باتیں کریں گے, اور ہم الیکشن جیت کے پارٹی منا گئے, خوشیاں منا اکٹھے ہی منائیں گے ہم. یعنی کہ اگر آپ جیت جاتے ہیں تو ٹھیک, اور اگر آپ ہار جاتے ہیں تو وہ آپ کے دھاندلی ہو گئی. حتیٰ کہ ناظرین جب الیکشن ہو رہے تھے تو پیپل پارٹی کے جو لوگ آئے یا وہاں کا جو الیکشن لڑ رہے تھے ہلکے والا بندہ, انہوں نے ان کے گنڈے آئے اور انہوں نے جو بیلٹ باکس تھا, جو ووٹیں جس میں ڈالتے ہیں باکس کو, وہ اٹھا کے چھین کے لے گئے, اور وہاں کا جو الیکشن والی جگہ تھی, وہ الیکشن روم تھا جو بھی تھا, اس کو بھی آگ لگا دی انہوں نے. ٹھیک ہے, اور اچھی بلی وہاں مارا ماری بھی کی انہوں نے. ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے یہ ایک قتل بھی ہوا. ٹھیک ہے, وہ ہوا کہ انہوں نے جو پیپل پارٹی کے لوگ تھے وہ مسلم لیگ والوں کو گالی گلوچ کرتے تھے, ادھر کے سے وہ کرتے تھے, وہ دو بندے آپس میں لڑ پڑے, اور جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ گنے نکل آئیں, فائرنگ کی ایک دوسرے پہ, تو ایک کو لگ گئی. تو اب بلاور صاحب اس لاش کے اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے سیاست شروع کر دی ہے کہ جی وہ ہمارے بندے کو شہید کیا گیا. ٹھیک ہے جی, اب یہ سمجھ نہیں لگتا کہ ہر شہید انہی کی پارٹی میں سے کیوں نکلتا ہے. ٹھیک ہے نا, نون لیگ کو بھی کئی حادثات ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی باقی, لیکن انہوں نے تو کبھی یہ لاشوں پہ کبھی وہ نہیں کیا, سیاست نہیں کی. تو یہ ناظرین اب یہ جو انہوں نے جو باتیں کی ہیں, اس کا جواب مریم نواز صاحبہ نے دیا ہے. اور دیکھیں, وہ ہم کہتے ہیں نا کہ پرورش کا بڑا اثر ہوتا ہے. آپ دونوں کے اخلاق میں, دونوں کی باتوں کی انداز سے آپ خود سمجھ جائیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. تو یہ مریم نواز صاحبہ کی جو جواب تھا وہ بھی آپ سن لیں. جس دھاندلی کا آپ الزام لگا رہے ہیں وہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں آپ جیت گئے, وہاں دھاندلی نہیں. اے جے کے کا الیکشن آپ بری طرح ہارے تو وہاں پر آپ نے دھاندلی کا الزام لگایا. اور میں تو بہت پہلے سے, میں 2 دفعہ اے جے کے گئی ہوں جلسوں کے لیے. ایک دفعہ جو مظفر آباد کا جلسہ تھا, اور دوسری دفعہ جو میر پور کا جلسہ تھا. وہاں آپ نے بھی اپنے جلسے دیکھے, وہاں مسلم لیگ نون کے جلسوں نے بھی دنیا کو دیکھا. آپ کے جلسے بھی خالی تھے, آپ کے جلسوں میں عوام نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اور سب سے بڑی بات, جلسے کامیابی کا مظہر تو نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو اپنے نیریٹو پہ محنت کرنی چاہیے تھی, آپ کو اپنی پرفارمنس پہ محنت کرنی چاہیے تھی. نہ آپ کے پاس نیریٹو تھا, نہ آپ کے پاس کوئی پروگرام تھا اے جے کے عوام کے لیے, نہ آپ کے پاس کوئی اے جے کے لیے ریفارم ایجنڈا تھا, نہ ہی آپ کے پاس اپنی پرفارمنس تھی, اور نہ ہی آپ کے پاس اپنی گورننس کا کوئی ریکارڈ تھا. میں یہ بھی پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ صوبہ سندھ ایک واحد صوبہ ہے جہاں تقریباً 17 سال سے مسلسل ایک جماعت کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اور جتنی کنٹینیوٹی وہاں پر ملی ہے سندھ کے عوام صوبے میں, وہ شاید کسی اور جماعت کو یہ نہیں ملی. اس کے باوجود آپ کے پاس سندھ میں جو ہے وہ سندھ کا کوئی پروجیکٹ بتانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا, کوئی مواد نہیں تھا. آپ نے عوام کو اپنی پرفارمنس نہیں بتا سکے, آپ عوام کو ان کے فیوچر کا روڈ میپ نہیں دے سکے. جو باتیں آپ نے کی وہ شاید عوام کو وہاں پر سمجھ نہیں آئیں, یا آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہاں کے عوام کی کیا ضرورت ہے. اور وہاں پر ظاہر ہے ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں, وہاں پر لوگ صحت کی سہولیات مانگ رہے تھے, وہاں پہ لوگ ٹرانسپورٹ کی سہولیات مانگ رہے تھے.
وہاں پہ جہاں بھی میں گئی وہاں میں نے ایک ہی بات سنی کہ ہمیں وہ والی سہولیات چاہیے جو پنجاب میں ہے. تو پنجاب کی سہولیات جو ہیں وہ اپنے آپ نہیں آ گئی. پنجاب کی سہولیات لوگوں کو دینے کے لیے 2.5 سال بہت سر پھینک کے محنت کی گئی ہے. تو ناظرین یہ تھا وہاں کے حالات. اب وہ انہوں نے الیکشن کے نتائج پہلے سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے قبول نہیں کرنے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے ہارنا ہے. اور جو ان کی کمٹمنٹ ہوئی ہے انتشاری لوگوں کے ساتھ، جو ہمیں لگتا ہے یہ ہمارا تجزیہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے، یہ باتیں چل رہی، جو ان کی کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ کمٹمنٹ ٹوٹنے کا وقت آ گیا ہے. کیونکہ اگر یہ ہار گئے تو پھر جو ہیلپ ان کو کرنی تھی ان کے ساتھ، کیونکہ بلاول صاحب تو پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ہم دھرنے والوں کے ساتھ ہیں، احتجاج والوں کے ساتھ ہیں، حقوق مانگ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. تو یہ اب انہوں نے یہ سب کچھ کہہ کے ایک مہر ثبت کر دی ہے کہ بلاول صاحب یا پیپل پارٹی یہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور اب انشاءاللہ یہ الیکشن تو جو ہونا ہے، نتائج جو آنے ہیں ان کو قبول کرنے ہی پڑیں گے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ فتنے فساد تھوڑا سا ڈالیں گے، پھر 5 سال اسی ایک لاش کے اوپر اور دھاندلی کے اوپر پورے 5 سال گزار دیں گے اور کوشش کریں گے جی اگلے سال ہم مظلوم بن کے سامنے آ جائیں. یہ سیاست میں چلتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سیاست کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ریاست کو چیلنج کرنا یا ریاست کے اوپر الزام لگانا یہ ریاست کو قابل قبول نہیں ہے. یہ انہوں نے غلط کیا ہے اور اس پہ تھوڑا سا غور کریں. اور میرے خیال میں اس کے اوپر بلاول صاحب کو معافی بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ ریاست کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. ووٹ عوام نے ڈالنی ہوتی ہے، ریاست نے نہیں ڈالنی ہوتی. جیسے آپ کے کام ہوتے ہیں ویسے ہی لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں. تو یہ ناظرین آج کی خبریں تھیں. تو اسی کے ساتھ ہمارا ولاگ اختتام کو پہنچا، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو آپ کو موصول ہوتی رہے. اور ناظرین 5 وقت کی نماز باجماعت عطا کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور درود الشریف کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں اور بیچتے رہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ناصر محمود ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.